والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 22 سے بیان ہے۔ اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتی ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں، یعنی اپنے رب کو راضی کرنے میں، اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرتی ہیں اور نماز قائم کرتی ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتی ہیں، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتی ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ کون لوگ؟ پہلی بات کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ صبر کرتی ہیں، اور پھر صبر کے بعد اگلی بات جو فرمائی اس آیت میں، وہ نماز قائم کرتی ہیں۔ پہلی چیز صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس کو چھپا کر یا دکھا کر، ظاہر، پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں نا، آپ چھپا کر خرچ کریں، آپ دکھا کر خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ اور ایک تو چیز اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتی ہیں، پھر نماز قائم کرتی ہیں، پھر چھپا کر یا دکھا کر ظاہر وہ خرچ کرتی ہیں، اور پانچویں چیز برائی کو اچھائی سے دور کرتی ہیں۔ برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے، برائی کو اچھائی سے دور کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ تو چلیں، پہلے صبر کی بات آ گئی، تو نقصانات، انسان کو زندگی میں نقصان ہوتے ہیں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں یا نہیں آتی؟ نقصانات بھی ہوتی ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، گھروں میں بھی آتی ہیں، کاروبار کے اوپر بھی آتی ہے، وجود کے اوپر بھی آتی ہے۔ نقصانات اور مصیبتیں جو انسان کی زندگی میں اس کے عام وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، اس کے اوپر انسان صبر کرتا ہے نا، ان مصیبتوں کے اوپر، ان نقصانات کے اوپر۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں اور یا نماز پڑھتے ہیں یا ظاہری اور چھپا کر خرچ کرتے ہیں، برائی کو اچھائی سے روکتے ہیں، ان کے لیے تو آخرت کا اچھا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ لے اور یہ سمجھ لے کہ وہ جو صبر کر رہا ہے اس کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، بڑے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔
مگر جب یہ جو مفسرین نے اس کے اندر صبر کے متعلق جو بیان فرمایا ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس وقت آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ کیا ہم اس زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، صبر کیا، کہیں کوئی اور حادثہ ہو گیا، صبر میں بھی صبر کے اسی درجے پر فائز ہوں جس صبر کا درجہ اور مقام یہاں بیان ہو رہا ہے۔ جن کے لیے خود خدا کہہ رہے کہ آخرت میں ان کے لیے اچھا گھر ہے، آخرت میں ان کے لیے اچھا گھر ہے۔ زندگی میں جو صبر کا مقام ہے، جو صبر آپ کرتے ہیں، اس کی کئی وجہ ہیں، کئی وجوہات ہیں جو آپ زندگی میں صبر کرتے ہیں۔ مثلا ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس لیے صبر کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں گے کہ یار دیکھو یہ بندہ کتنا صابر ہے، اور اس نے کتنے بڑے غم کو کتنی آسانی سے برداشت کر لیا۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ آیا کیا ہم لوگ جو مصیبتوں اور تکلیفوں کے اوپر یا نقصانات کے اوپر جو صبر کرتے ہیں، جس صبر کا مرتبہ اور مقام اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے، کیا ہم اس میں آتے ہیں؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم سب اس میں آتے ہوں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا مجبوراً صبر کرتا ہے، اس مجبوری کے اندر اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں یار چلو لوگ میری تعریف کریں گے کہ بڑا حوصلہ مند آدمی ہے، بڑا صابر آدمی ہے، جن سے غم کو کیسے یہ برداشت کر گیا جن سے۔ اچھا، ایک وہ صبر، دوسرا ایک اور لوگ بھی ہیں کہ جب کوئی نقصانات یا تکلیفیں یا پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اس لیے مجبوری میں صبر کرتے ہیں، مجبوری میں کہ اگر شکوہ کیا، شکایت کیا، رونا پیٹنا مچایا تو لوگ مذاق اڑائیں گے اور میرا عیب بیان کریں گے کہ دیکھو یہ تکلیف آئی ہے تو رونا پیٹنا مچا دی ہے اس شخص نے، لوگ میری برائی کریں گے۔ مجبوراً وہ صابر بن جاتا ہے کہ میں بڑا صابر ہوں، میں بڑا صبر کرنے والا ہوں۔ اور ایک اس سے پہلے جو میں نے قسم بیان کی کہ وہ لوگ ہیں جو اس لیے صبر کرتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے گی، ہماری تعریف کی جائے گی، میں بڑا صابر ہوں، میں 2 وقت کی روٹی کے اوپر گزارا کر رہا ہوں، میری زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ اصل میں لوگ تعریف کریں گے، دیکھو یار کتنا توکل اور کتنا صابر بندہ ہے، کبھی کوئی شکوہ اور شکایت آیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ اگر میں نے رونا پیٹنا مچایا کسی مصیبت کے اوپر یا نقصان کے اوپر تو لوگ مذاق اڑائیں گے یا میرا عیب بیان کریں گے، اس لیے وہ صابر بن کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں بھی صابر ہوں جن سے۔ اچھا، تیسرا یہ کہ بعض اوقات انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو وہ اس لیے بھی صبر کرتا ہے اور شور نہیں مچاتا کہ یار میرا فلانا رشتہ دار یا فلانا میرا ملنے والا بندہ جب اس نے دیکھا کہ میں کوئی شکوہ اور شکایت کر رہا ہوں یا میں شور اور شرابہ کر رہا ہوں جان سے، تو وہ میرا مذاق اڑائے گا، وہ خوش ہوگا۔ ہوتا ہے نا ملنے جلنے والوں میں، جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو جہاں آپ کے غم میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں وہاں بظاہر غم میں شریک ہونے والے بھی ہوتے ہیں مگر دل میں خوش ہونے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کی حقائق ہیں۔ تو ایک صورت تو یہ کہ جب آپ پر کوئی مصیبت یا تکلیف آئے اور آپ اس لیے صابر بن کر بیٹھ جائیں کہ لوگ میری تعریف کریں گے کہ دیکھو میں کس حال میں ہوں مگر میں بڑا صابر ہوں۔
اور ایک صورت وہ ہے کہ اگر میں نے کوئی رونا پیٹنا مچایا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے یا میرا عیب بیان کریں گے کہ دیکھو یہ اتنی سی بات کے اوپر اس کے اندر ضبط نہ رہا. اور ایک صبر کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے یا کوئی نقصان آئے یا کوئی نقصان ہو جائے، ایک صبر کی صورت یہ ہے کہ انسان کے ملنے جلنے والوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں یا دوست احباب اور رشتہ دار ہی یا کوئی باہر کے لوگ یا ہمسایوں میں کہ بندہ سوچتا ہے یار بالکل شور نہیں مچانا، جو ہوا سو ہوا، ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ میری تکلیف دیکھ کر خوش ہوں گے. ایسا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے. وہ بھی بندہ صابر بن کر بیٹھ جاتا ہے، صبر کر رہا. اچھا، چوتھا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سوچتا ہے وہ بندہ کہ یار اگر میں نے یہ جو مجھے تکلیف آئی ہے، یہ جو مجھے مصیبت آئی ہے، یہ جو میرا نقصان ہوا ہے، اگر میں نے اس کے اوپر کوئی اظہار غم کیا، میں رویا پیٹا، میں غم زدہ ہوا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور یار جانے والی چیز تو چلی گئی، جو نقصان ہونا تھا وہ تو نقصان ہو ہی گیا. اب غم کرنے سے، شور مچانے سے وہ چیز واپس آ جائے گی؟ نہیں، وہ تو چلی گئی چیز. اب میرے غم کرنے سے یا شور مچانے سے وہ جو میرا نقصان یا حادثہ یا تکلیف یا مصیبت آئی ہے وہ واپس نہیں آنی، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. اب یہ 4 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو ہمارے پورے معاشرے میں چلتی ہیں. یہ 4 صورتیں. ایک بندہ وہ ہے کہ جب کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف یا کوئی حادثہ یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس لیے صبر کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ یہ بڑا صابر آدمی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، دیکھو یار ایک روٹی، آدھی روٹی صبح آدھی روٹی شام، بڑا صابر ہے، کبھی زبان پر کوئی شکوہ شکایت ہی نہیں لایا، مگر اس کے دل کے اندر نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے کہ میں بڑا صابر آدمی ہوں. شعور میں، لا شعور میں کہیں نہ کہیں نیت کے اندر وہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر میں نے مصیبت آنے کے اوپر شور شرابہ کیا یا میں نے کوئی ایسی چیز کی جون سی ہے تو لوگ مجھے برا جانیں گے کہ یہ دیکھو یہ اس کی حالت ہے. اس لیے بندہ مجبوراً صابر بن کر بیٹھ جاتا ہے. تیسری صورت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ صورت ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے یا حادثہ ہوا ہے یا تکلیف ہوئی ہے، اگر اس کا فلانے بندے یا فلانے بندے کو پتہ چلا نا وہ دل میں خوش ہوگا میری تکلیف دیکھ کر، اس لیے وہ شور نہیں مچاتا، صابر بن کر بیٹھ جاتا ہے، اس چیز کے اوپر صبر کر لیتا ہے. اور چوتھی صورت میں نے یہ بیان کی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یار جو حادثہ ہونا تھا، جو مصیبت آنی تھی، جو تکلیف آنی تھی وہ تو ہو ہی گئی ہے، اب میرے رونے پیٹنے سے وہ چیز مجھے واپس تو مل نہیں جانی. خاموش ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں یہ بھی بڑا صابر آدمی ہے، یہ بھی بڑا صابر آدمی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں نا جو یعنی ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں، ان 4 چیزوں کے اوپر کسی بھی چیز پر جو بندہ صبر کرنے والا ہے وہ کوئی صاحب کمال بندہ نہیں ہے، کوئی اس کا کمال نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اجر ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ثواب ہے. بظاہر یہ 4 صورتیں بندے کو معاشرے میں بڑا صبر کرنے والا بنا کر ریپرزینٹ کرتی ہیں، سامنے لے کر آتی ہیں، مگر وہ بندہ صبر کرنے والا نہیں ہے. وہ اصل میں تو مجبور ہے یا تو لوگوں کی تعریف پر یا لوگوں کی مذمت پر یا لوگوں کی دشمنوں کی خوشی کے ڈر سے، اور یا پھر اس بات پر مجبور ہے جو نقصان ہونا تو ہو گیا، اب میرے رونے پیٹنے سے کیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں بڑا صابر، خاموشی سے بس یار ہو گیا. یہ جو ساری صبر کی قسمیں ہیں جو اوور آل ایک جنرل
معاشرے میں چلتی ہیں وہ یہی ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں، نہ اس شخص کا بھی کمال ہے اس کے اندر۔ یہ تو مجبوری میں وہ صابر بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہر انسان اگر آئینے کے اندر دیکھے تو اس کو سب پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، کہ یہ چاروں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز اس کے وجود میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے لیے کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر اور کوئی ثواب۔ جس اجر اور جس ثواب، جس مرتبے اور جس مقام کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، اس آیت میں، یہ تو ایویں مجبوراً ہر دوسرا بندہ یہی تو کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ڈر سے، دشمنی کے ڈر سے، تعریف کی محبت میں، برائی کے خوف سے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری کی تو وہ صابر بن کر بیٹھا ہوتا ہے سب کے سامنے جو ان سے، مگر اس کے اوپر کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ہے جو ان سے۔ کمال اور اجر و ثواب اس میں ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے یا کوئی نقصان ہو تو وہ اس لیے صبر کرے کہ اس کی تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اس کی تقدیر میں اللہ نے یہ پہلے لکھا ہوا تھا اور وہ اس پر راضی ہے۔ کمال تو یہ ہے، اجر اور ثواب تو اس کے اوپر ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو وہ اس بات کے اوپر راضی ہو کہ اللہ نے یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ حادثہ، یہ مصیبت، یہ تکلیف، اور وہ اس بات پر راضی ہو جو کچھ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ یہ ہے اجر اور ثواب، یہ اس مرتبے اور مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ذکر اس آیت کے اندر گزرا ہے، نہ کہ لوگوں کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس کی حالت دیکھو، اور نہ لوگوں کے شوق میں کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ دیکھو یہ مصیبت میں بڑا صبر کرنے لگا ہوا ہے۔ نیتیں انسان کی کیا ہیں، نیت کیا ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ یہ تو مجبوری میں سب کچھ ایسا ہو ہی گیا تو ہو گیا، اور نہ دشمنوں کے خوف سے۔ ہاں، اس مصیبت کے اوپر یا اس تکلیف کے اوپر وہ جو صبر، جو بھی مصیبت یا تکلیف آئی، وہ یہ سوچے کہ یہ تو تقدیر میں اسی طرح تھا، اور جس طرح اللہ نے لکھا تھا وہ اس پر راضی ہے، جو مصیبت آئی، جو تکلیف آئی، جو ان سی ہے۔ اگر مال کا نقصان ہوا ہے تو اس کے دل میں یہ ہو کہ یہ مال دیا کس کا ہوا تھا، اسی کا تو یہ مال دیا ہوا تھا۔ اور اگر اولاد کا انتقال ہوا ہے، اولاد کا نقصان ہوا ہے، تو تب بھی وہ یہی تصور کرے کہ یہ اولاد بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی، اور اس نے تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، اور میں اس کے لکھے ہونے کے اوپر راضی ہوں، میں اس کے لکھے ہونے کے اوپر راضی ہوں۔ کہ اگر اس کی اپنی جان بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہ یہ بھی تو یا اللہ تیری دی ہوئی ہے، اور اس نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہر چیز کا اللہ مالک ہے، اس کا بے شمار مرتبہ ذکر ہو چکا، اور وہ جب چاہتا ہے کوئی چیز دے دیتا ہے، اور جب جاتا ہے تو وہ چیز لے لیتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بھئی جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت واپس لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جس کے لیے چاہتا ہے عزت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ذلت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ساری بھلائی تو اس کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہر چیز کا تو مالک اللہ ہے، جب چاہتا ہے کوئی چیز دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ چیز واپس لے لیتا ہے، مالک تو وہ ہے۔ تو جب اس پر کوئی مصیبت ہو، اب مفسرین اس کے کرخص کی طرف آتے ہیں کہ جب اس پر کوئی مصیبت ہو، مصیبت نازل ہو، تو اس کی نظر مصیبت پر نہ ہو
بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہو. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور آسمانوں میں جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ وہ نازل ہو، وہ تو پہلے ہی ہم نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، پہلے ہی ہم نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو جب بندے کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کی نظر مصیبت پر نہ ہو، بلکہ مصیبت نازل کرنے والے پر ہو کہ یہ مصیبت میرے اوپر نازل کس نے کی ہے، اور اس مصیبت کے نازل کرنے والے کی طرف اس کی توجہ ہو کہ یہ کس نے میرے اوپر مصیبت نازل کی ہے. اور اب وہ اس چیز کے اوپر کوئی غم نہ کرے، کوئی غم نہ کرے، یعنی وہ اس لیے صبر کرے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہے. کیوں؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے اللہ فی کتاب من قبل ان نبرأہا، جو بھی مصیبت زمین پر یا تمہاری جانوں میں آتی ہے وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے. تو یا اس لیے بھی صبر کرے کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اور جب اللہ مالک ہے تو اللہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے. کیا کوئی کسی پر اعتراض کر سکتا ہے؟ ایک چیز کی آپ مالک ہو، آپ اس کو توڑ دو یا آپ اس کو جوڑ دو، آپ کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. تو اللہ، ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے. اب اگر وہ کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اس کے اوپر رونا دھونا ڈالنا، شکوہ اور شکایت زبان پر لانا، اب آپ سوچیں کہ یہ کس صبر کی تعریف ہو رہی ہے اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کو پہلے جس کی یہ بات بتائی. تو اس وجہ سے صبر کرے کہ اس کی نظر مصیبت پر نہیں بلکہ مصیبت نازل کرنے والے کے اوپر ہے. اگر اس کی توجہ، ہوتا کیا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو توجہ کدھر ہوتی ہے؟ مصیبت کی طرف. کبھی کسی نے یہ سوچے کہ وہ جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت نازل کس نے کی ہے؟ مجھے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، مجھے مصیبت نازل کرنے والے کو دیکھنا ہے. تو یہ وہ صبر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے، یہ وہ صبر ہے. باقی جتنی قسمیں معاشرے میں چلتی ہیں وہ صبر نہیں ہے، نہ اس پر، نہ وہ کوئی بندے کا کمال ہے، اور نہ کوئی اس کے اوپر اس کو اجر ہے، اور نہ کوئی اس کے اوپر ثواب ہے. آگے فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. تو ظاہر جو مال خرچ کیا جاتا ہے، عام اصطلاح میں وہ کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. ہاں، جو ظاہر خرچ کیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جو چھپا کر کیا جاتا ہے وہ صدقات ہیں، نفلی صدقات وغیرہ جو ان سے ہیں وہ صدقات ہیں. تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں جو ان سے ہیں. تو اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان سے، اور اس کے بعد جو ان سے اللہ پاک نے فرمایا انہی کے لیے، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھائی کو، برائی کو اچھائی سے برائی کو بھلائی سے ٹالتی ہیں. اور مثلاً اگر کوئی آپ کے ساتھ بد کلامی کرے تو آپ اس کے ساتھ بد کلامی کریں گے. نہیں، آپ کو کوئی گالی دے گا، آپ نے اس کو گالی دینی ہے. تو اس نے آپ کو بہن کی گالی دی، آپ نے اس کو ماں کی گالی دے دی. ہاں، آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو برائی کو بھلائی سے تبدیل کر دیتے ہیں، بد کلامی کا جواب محبت بھری زبان سے دیتے ہیں.
بات کلامی کا جواب جو ان سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، پیار سے دیتے ہیں جو ان سے، اور جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں، اور جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان سے اپنی رشتہ داری یا تعلق کو توڑتا ہے تو وہ اپنی اس تعلق کو یا رشتہ داری کو جوڑتی ہیں، وہی جو جس حدیث کا کل ذکر بھی ہوا تھا۔ یعنی کچھ لوگ پھر ایسے ہیں جو برائی کو اچھائی کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں، ٹالتے ہیں جو ان سے، یہ لوگ بھی جو ان سے ہیں، ان کا بھی شمار صبر والوں کے اندر ہے، ان لوگوں کا بھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن صبر کرنے والوں کی اور نماز پڑھنے والوں کی اور دکھا کر اور چھپا کر خرچ کرنے والوں کی اور برائی کو اچھائی سے دور کرنے والوں کی جو مثال دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔